أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورت کا نام آل عمران ہے اور یہ سورت مدنیہ ہے، یعنی ہجرت کا واقعہ پیش آنے کے بعد اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور اس کے نزول کا زمانہ سن 9 ہجری ہے، جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. یہ 9 ہجری کی بات ہے. اس سورت مبارکہ میں 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں اور 14,525 حرف ہیں. کتنے؟ 14,525. یعنی کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اس سورت مبارکہ کی تلاوت سن لے تو ہر سننے والے کو 14,525 نیکیاں اللہ مرحمت فرمائے گا. اور اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کا شرف حاصل کر لے تو پھر اس کو 14,05,250 نیکیاں ملیں. کتنی؟ 14,05,250 نیکیاں. صرف قرآن کی ایک سورت کے پڑھنے پر یہ ثواب ہے.
اور قرآن پاک میں صورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ جب ایک صورت کے پڑھنے پر اتنا ثواب ہے تو پورے قرآن کے پڑھنے پر کتنا ثواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑا کرم فرمایا کہ اس امت کو آخرت میں کام آنے والی کرنسی، اس کو جمع کرنے کی اہمیت بھی بتائی اور جمع کرنے کا سلیقہ بھی بتایا، اور یہ بتایا کہ تم اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اس کا سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم اور آسان راستہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، اور 1-2 مرتبہ نہیں 99 مرتبہ زیارت کی، اور پھر دل میں یہ خیال آیا کہ اگر 1 مرتبہ اور زیارت ہوئی اب کی تو اللہ سے کچھ پوچھیں گے۔ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اللہ والوں کی جو تمنائیں ہوتی ہیں اللہ ان کو پورا کر دیتا ہے۔ جو متقی لوگ ہوتے، می دہد یزداں مراد متقی، من چنی خواہم خدا خواہت چنی، جو میں چاہتا ہوں اللہ بھی وہی چاہتا ہے، اور اللہ اپنے متقی بندوں کی مرادوں کو پورا کر دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب متقیوں کے سردار تھے، اللہ نے ان کی ہر تمنا پوری کی۔ ان کی تمنا کیا تھی؟ کہ شہادت کی موت ملے۔ شہادت کی موت ملی، مدینے میں موت ہو، یہ تمنا بھی پوری ہوئی۔ مسجد نبوی میں، محراب نبوی میں، نماز کی حالت میں شہادت حاصل ہوئی۔ پھر ان کی آخری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت نصیب ہو جائے۔ یہ زندگی کی ان کی آخری تمنا تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ام المومنین کے پاس، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور جا کے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ عمر یہ چاہتا ہے، عمر کی خواہش یہ ہے۔ فرمایا امیر المومنین نہ کہنا، اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں، کہنا عمر یہ چاہتا ہے کہ جہاں دونوں ہمارے ساتھی دفن ہیں ہمیں بھی وفات کے بعد انہی کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے روضہ نبوی میں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع میں دفنا دینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف لے گئے تو دیکھا، اجازت لی، اجازت ملی تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے رونے کی آواز سنی۔ یہ صدمے پہ رو رہی تھی حضرت فاروق اعظم کی شہادت پر۔ فاروق اعظم ان کے بیٹے، روحانی بیٹے، وہ ام المومنین ہیں، ظاہر ہے لائق بیٹا، اور اتنا لائق بیٹا جس پر فخر ہو، جس پر ناز ہو، جس نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہو، جو نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم علیہ السلام سے وعدے فرمائے تھے وہ وعدے جس کے ذریعے سے پورے ہوئے ہوں، اسلام کو جس کے ذریعے سے غلبہ ملا ہوا ہو، وہ بیٹا۔ تو انہوں نے جا کے عرض کیا کہ عمر نے تمہیں سلام کہا ہے، اور یہ کہا ہے میری خواہش یہ تھی کہ روضہ اقدس میں مجھے دفن ہونے کی اجازت مل جائے۔ فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اس لیے کہ وہاں میرے والد ہیں، وہاں میرے شوہر نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
لیکن میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ عمر کی تمنا اللہ نے ایسی پوری کی۔ حضرت فاروق اعظم بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیے کیا جواب آتا ہے۔ تو جیسے ہی عبداللہ ابن عمر آئے تو کہا مجھے اٹھا کے بٹھا دو۔ اٹھا کے بٹھایا گیا، کیا لائے ہو؟ کہا جو آپ چاہتے تھے وہی لائے ہیں۔ کہا الحمدللہ، میری اس سے بڑی کوئی تمنا اور آرزو نہیں تھی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے میری یہ آرزو بھی پوری کر دی۔ مگر دیکھو، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ لے جا کر دروازے پہ پہلے رکھ دینا اور پھر دوبارہ اجازت مانگنا۔ ہو سکتا ہے مروت میں انہوں نے اجازت دی ہو، اگر وہ دوبارہ اجازت دیں تو مجھے دفنانا۔ اتنا تقویٰ ہے، سید المتقین تھے، وہ متقیوں کے سردار تھے۔ چنانچہ ام المومنین نے فرمایا میں تو پہلے ہی اجازت دے چکی ہوں۔ تو غرض کی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہر تمنا، ہر آرزو اللہ نے پوری فرمائی۔ یہ ان کی آرزو ہی تھی کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھی جائے۔ آرزو تھی، ان کی تمنا تھی۔ انہوں نے عرض کیا لَوِ اتَّخَذْتَ مقام ابراہیم مصلی، اے پیغمبر کاش کہ آپ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے۔ آپ خاموش ہو گئے اس لیے کہ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے تو کچھ کرتے نہیں تھے، اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کہتے۔ آقا جو خدا کہتا ہے سرکار وہی کہتے ہیں۔ مگر عمر کی تمنا ظاہر ہو چکی تھی، تو عمر اللہ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور کہا جا کے سنا دو، تمہاری تمنا پوری کر دی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے مسلمانوں قیامت تک تمہارے لیے اب یہ حکم ہے کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ یہ عمر کی تمنا ہے۔ فاروق اعظم حاضر ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں وہ برے بھی ہوتے ہیں۔ اور اس زمانے میں پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، آپ کی ازواج مطہرات تشریف فرما ہوتی ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں آنے والے، برے بھی ہوتے ہیں۔ کاش کہ آپ ان کو پردے کا حکم دے دیتے۔ ابھی پردے کا حکم آیا نہیں ہے، عمر کی تمنا ہے۔ اپنی تمنا کا اظہار کیا، قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو گئی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، آپ کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے، بیویوں سے، مسلمان عورتوں سے کہ وہ پردہ کیا کرے۔ فاروق اعظم کی تمنا عجیب و غریب تمنا، فرمانے لگے کہ اے اللہ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں کوئی حکم آپ نازل کر دیتے تو بڑا اچھا تھا۔ اور باقاعدہ دعا کی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی صاف حکم نازل کیجیے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ پھر دوبارہ حضور پاک علیہ السلام نے ان کو سنائی، پھر دوبارہ انہوں نے دعا کی، پھر دوسری آیت نازل ہوئی، پھر آپ نے وہ آیت سنائی، پھر کہا اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی صاف حکم نہ، پھر تیسری آیت نازل ہوئی، اس میں شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا اپنے حاضرین سے، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، اپنی اپنی تمنا بتاؤ، اپنی اپنی آرزویں بتاؤ، تمہاری کیا تمنا، تمہاری کیا تمنا۔ تو ایک صاحب نے کہا وہ جیسے لوگ تھے ویسی ان کی تمنا تھی۔ کہنے لگے میری تمنا یہ ہے کہ یہ جو مکان جتنا بڑا ہے اس مکان بھر کے مجھے سونا مل جائے اور میں وہ سارا سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔
دوسرے سے پوچھا بھائی آپ کی تمنا کیا ہے؟ کہ میری تمنا یہ ہے اس مکان بھر کے ہمیں یاقوت مل جائے، موتی، ہیرے، اور میں وہ سب کے سب اللہ کے راستے میں صدقہ کروں۔ تو فرمایا امیر المومنین آپ کی کیا تمنا؟ کہ میری تمنا یہ ہے یہ مکان بھر جائے ابو عبیدہ جیسے لوگوں سے، معاذ ابن جبل جیسے لوگوں سے، ابی ابن کعب جیسے لوگوں سے، یعنی یہ ایک ایک فرد ہیں اس جیسے اتنے لوگ ہوں کہ پورا یہ مکان بھر جائے، اور ان کے ذریعے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے نافذ کرنے میں مدد حاصل کروں کہ ان کو فلاں جگہ کا حاکم بناؤں، ان کو فلاں جگہ کا حاکم بناؤں، اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر دین بڑی تیزی کے ساتھ پھیل جائے۔ یہ تمنا ہے فاروق اعظم کی۔ تو جو تمنا انہوں نے کی اللہ نے وہ تمنا پوری فرما دی۔ تو امام احمد یہ چوتھے امام ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور یہ مجتہد بھی ہے اور یہ محدث بھی ہے اور بڑے صاحب عظیمت ہیں، بڑی قربانیوں والے ہیں، دین کی خاطر انہوں نے کوڑے کھائے ہیں حکومت وقت کے، بڑی قربانی دی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تو کسے دیکھا؟ اللہ کی زیارت، اور ایک دو بار نہیں 99 مرتبہ، اور پھر تمنا اس لیے ہے کہ کچھ پوچھیں اللہ سے، جب تمنا کی تو پوری ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے خواب ہی میں دریافت کر رہے اے اللہ آپ کے قریب آنے کا سب سے آسان راستہ کون سا ہے؟ آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں تو آپ کے تقرب کا سب سے مضبوط، سب سے آسان راستہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سے بندہ میرے قریب آ جاتا ہے اور بہت قریب ہو جاتا ہے، جتنی تلاوت کرے میرے قریب۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جب کوئی آدمی کوئی کتاب لکھتا ہے اور لوگ اس کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر اسے بہت رنج ہوتا ہے نا؟ میری لکھی ہوئی کتاب پڑھی جا رہی۔ جب کوئی شاعر شعر کہتا ہے حمد کے، نعت کے، منقبت کے، اور جب دیکھتا ہے کہ لوگ اس کو سن رہے ہیں اور بہت بڑے مجمع میں وہ پڑھے جا رہے ہیں تو اس کو غم ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دہلی گیا، چاندنی چوک سے گزرا، دیکھا بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ تو آج کل بھیڑ جو دکانوں پہ لگ جاتی ہے وہ کاہے کی ہوتی ہے کہ میں چاہ رہا ہے صاحب ہیں، اس لیے لوگ رک جاتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، سفر ملتوی کر دیتے ہیں، دکانوں پہ بھیڑ، وہاں بھیڑ لگی ہوئی۔ تو دیکھا قریب جانے کے بعد ایک آدمی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ رہا ہے اور باقی سارے لوگ سن رہے ہیں، بہت خوشی ہوئی۔ تو آدمی کی جب کتاب پڑھی جاتی ہے، کلام پڑھا جاتا ہے، اسے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام، جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور جب کوئی خوش ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو ذلیل نہیں ہونے دیتا، اس کے کاموں کو بگڑنے نہیں دیتا، اس کی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ پوری امت کے لیے ایسا راستہ اللہ نے بتایا ہے جو امیر، غریب، بڑا، چھوٹا، ہر شخص اپنا سکتا ہے۔ کیا کرو؟ قرآن پڑھو۔ اللہ کی خوشی کا عالم یہ ہے، خوشی کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی دنیا کے لوگ مانگتے ہیں، بڑے بڑے لوگ مانگتے ہیں دعائیں،
اللہ ان مانگنے والوں کو مانگنے کے بعد دیتا ہے، مگر جو قرآن پڑھنے میں لگا رہتا ہے اور وہ اس کو دعا مانگنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، تو اللہ کہتا ہے مانگنے والے کو جو چیز ہم دیں گے اس کو بغیر مانگے ہوئے اس سے افضل چیز عطا کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کا مقام، قرآن کی عظمت۔ قرآن پڑھنے سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس امت نے جب تک قرآن سے اپنا تعلق قائم رکھا، یہ امت ابھرتی چلی گئی، ہر جگہ غالب آتی چلی گئی، ہر مخلوق نے اس کا احترام کیا، استقبال کیا۔ اور جب سے قرآن سے رشتہ کمزور ہو گیا، زحمتیں، مشکلیں، فتنے، پریشانیاں ایک ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی۔ گھروں میں پریشانیاں، شہر میں پریشانیاں، ملک میں پریشانیاں، دنیا میں پریشانیاں، سفر میں، کاروبار میں، شادی بیاہ میں، رشتوں میں، کہاں پریشانی نہیں؟ ہر جگہ پریشانی۔ پریشانی کا سبب کیا ہے؟ جب کوئی خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے تو پریشانیوں میں مبتلا نہیں کرتا۔ اللہ ناراض ہو گیا، کیوں ناراض ہوا؟ اس لیے اس کی کتاب کی تلاوت امت نے چھوڑ دی ہے۔ یاد کیجئے، ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے جب لوگ نکلتے تھے تو ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، ہر گھر سے آتی تھی۔ آج وہ آوازیں ختم ہیں، پورے محلے میں کہیں سے جو آواز سنائی دے آپ کو قرآن کی، یہ کیا ہے؟ کیسا، کتنی جلدی دیکھتے دیکھتے حالات و ماحول بدل گئے۔ سفر کے بیچ یہ کیسا بدل گیا موسم کہ پھر کسی نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، اتنی جلدی انقلاب۔ پھر گھر میں لوگ نہیں پڑھتے تھے، مسجد میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ نماز کے بعد پوری صف بھری ہوئی ہے، مسجد میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ مسجد میں قرآن پڑھنے والے بھی کم ہوتے چلے گئے، اللہ ماشاءاللہ، کچھ تو گڑ ڈھیلا اور کچھ بنیا ڈھیلا۔ اب مسجدوں کا نظام بھی ایسا بن گیا کہ صاحب جلدی پڑھیے، ہمیں بند کرنا ہے، جلدی پڑھیے، ہمیں تالا لگانا ہے، پڑھنا ہے تو گھر جا کے پڑھیے، مسجد قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ عالم، یعنی قرآن میں اگر مسجد میں نہ پڑھا جائے تو کہاں پڑھا جائے گا؟ پھر اللہ کا گھر ہے، کوئی نظام ہونا چاہیے۔ بھئی ٹھیک ہے، امام کو کہیں جانا ہے، مقتدی کو، مؤذن کو کہیں جانا ہے تو دوسرا آدمی دیکھے اس کو، جب لوگ پڑھ کے چلے جائیں تو پھر لگائے تالا۔ لیکن یہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں، باقاعدہ پریشر بنا رہے ہیں، جلدی پڑھو۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا، وہ نماز جیسے ختم ہوتی وہ تو بڑی جلدی پڑھ لیتے ہیں سنتیں، اس کے پیچھے جو آدمی سنت پڑھ رہا ہوتا ان کو تو جانا ہے، تو باقاعدہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے اسی کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ جلدی ختم کرے۔ اب وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ کیا اس کا نماز میں دل لگے گا؟ آپ نماز خراب کر رہے ہیں کسی آدمی کی۔ یہ سب ہے جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ جب قرآن کی تلاوت گھٹ گئی، اللہ کی رحمتیں بھی سمٹ گئیں۔ اس لیے رحمت تو کھینچنے والی چیز، چمبک، میگنٹ قرآن کی تلاوت تھی، وہی ختم ہو گئی۔ گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں اور کوئی جو ہے سب بیمار رہتے ہیں اور بڑی دقتیں ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، بڑا ٹینشن رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچھا والا ماحول تھا، ارے ہو کیا گیا؟ تم نے خود پیدا کیا ہے۔ قرآن اگر پڑھتے تو پھر رحمتیں ہی رحمتیں تھیں، اور اللہ کتنا دیتا، مانگنے والوں کو جو دیتا ہے وہ بغیر مانگے اس سے اچھی چیز دیتا ہے، اور اللہ کو پتا ہے میرے بندے کو ضرورت کس چیز کی ہے، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے سے خوش بھی ہے، اس کو نامراد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں قرآن کی عظمت پیدا فرمائے، قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پوچھا؟ کیسے قریب آ سکتے ہیں؟ وہاں بھی تلاوت القرآن۔
پھر سوال کیا بفہمن او بلا فہمن، اے اللہ اگر قرآن کے معنی بھی سمجھ کے پڑھیں تب آپ کی اس سے قربت ملے گی، یا اگر معنی نہیں معلوم خالی تلاوت کریں ہم جب بھی آپ کا قربت اور آپ کا تقرب اور نزدیکی ہے اور رحمت ناز حاصل ہو جائے گی؟ فرما بفہمن او بلا فہمن، ارے سمجھ کے پڑھو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن بغیر سمجھے بھی پڑھو گے تو بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوگے۔ تو اللہ کی مہربانی سے یہ سورہ آل عمران شروع ہوئی۔ یہ قرآن پاک کی تیسری سورت ہے۔ سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ تھی، دوسری سورہ بقرہ، یہ تیسری سورت ہے آل عمران، اور بڑی فضیلت ہے ان سورتوں کی۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت، سورہ بقرہ کی فضیلت، آل عمران کی فضیلت۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ وہ سورت ہے جس کو پڑھنا باعث برکت ہے اور جس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ حسرت کاہے پہ ہوتی ہے؟ جب کوئی قیمتی چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اور فرمایا اہل باطل اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ محدثین کہتے ہیں باطل سے مراد جادوگر ہیں، جادوگر اس پر غالب نہیں آ سکتے، یعنی سورہ بقرہ پڑھنے والے پر جادوگروں کے جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ سورہ بقرہ، پھر آپ نے فرمایا اور ہاں سورہ آل عمران پڑھو بھی اور یاد بھی کراؤ گھر والوں کو۔ سورہ آل عمران پڑھو اور پڑھاؤ اس کو۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں جب سخت گرمی ہوگی تو جو آدمی سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھتا ہوگا، یہ دونوں صورتیں میدان محشر میں آئیں گی۔ کیسے؟ فرمایا جیسے سائبان ہوتا ہے، جیسے شامیانہ ہوتا ہے، سائبان بن کر آئیں گی یا بادل بن کر کے آئیں گی، یا فرمایا جیسے پرندوں کا جھنڈ ہوتا ہے، ہجوم، وہ پرندے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہو ڈھیر سے تو زمین کے اوپر پھر کیا ہوگا؟ سایہ ہو جائے گا۔ یہ اپنے پڑھنے والے کے اوپر سایہ کر لے گی۔ کون کون سی صورتیں؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ قرآن والو آ جاؤ، قرآن والو آ جاؤ، قرآن پڑھنے والوں، قرآن سے تعلق رکھنے والوں، تو سب سے آگے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اس کے آئیں گے، اور آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی سفارش کریں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کر دے گا وہ سفارش کرتی ہی رہیں گی۔ یہ ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی فضیلت۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز میں سورہ آل عمران پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی نماز میں سورہ بقرہ بھی پڑھی، آل عمران بھی پڑھی، نساء بھی پڑھی، تو وہ آل عمران پڑھ رہا تھا۔ جب پڑھ کے فارغ ہوا تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا کہ تو نے ایسی صورت پڑھی ہے جس میں اللہ کا ایک ایسا نام ہے جس کو لینے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ قبول کر لیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے وہ، اور سورہ آل عمران میں بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں ہے، اور سورہ آل عمران کی شروعات میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حی اور قیوم یہ دو نام اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہیں۔ تیسری جگہ اور قرآن میں یہ موجود ہے، سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 111، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ حی اور قیوم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں بدر کے دن میں نے دیکھا اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، جب بھی میں آیا
میں نے دیکھا سجدے میں ہیں آپ اور آپ کہہ رہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم تیری رحمت سے میں فریاد کر رہا ہوں، تیری رحمت سے میں فریاد کر رہا ہوں۔ جب آدمی مشکل میں مبتلا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، سارے دروازے بند ہوں، کوئی امید باقی نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ کے نبی کا کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی امت کو ہر چیز بتا دی۔ چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو جائے تو دیکھو ایسے دعا مانگنا، کیا کہو گے؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ میں تجھے واسطہ دے رہا ہوں، میں تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، تیری رحمت سے فریاد کر رہا ہوں، یا حی یا قیوم۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الذو بیاذ الجلال والاکرام، الذو بیاذ الجلال والاکرام، یاد الجلال والاکرام سے چمٹ جاؤ، اصرار کرو یاد الجلال والاکرام سے، جب دعا مانگو تو بار بار کہو یاد الجلال والاکرام، یاد الجلال والاکرام، یاد الجلال والاکرام، اے عظمتوں والے اور اے کرم کرنے والے اور نوازنے والے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی یہ جملہ کہہ کر کے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا اور وہ یہی کہہ رہا یاد الجلال والاکرام، آپ نے فرمایا اس کی دعا قبول ہو گئی۔ تو قرآن کریم کی یہ سورت جو ہے یہ تیسری سورت ہے، پہلی سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا بندوں کو سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھائیے۔ اس کے بعد پھر سورہ بقرہ نازل فرمائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میرے بندے تو دعا مانگ رہا تھا صراط مستقیم مجھے دکھا دیجئے، دیکھو صراط مستقیم وہ ہے جو اس کتاب میں ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ھدی للمتقین۔ یہ پوری سورہ بقرہ اور پورا قرآن کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے صراط مستقیم۔ پھر سورہ بقرہ میں اللہ نے احکام بیان کیے تفصیل سے، 1000 حکم، 1000 چیزوں سے منع کیا۔ ان احکام میں ہر طرح کے احکامات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ ان حکموں پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں دین پر چلنے میں، مسجد اقصی کو ڈھانے پہ تلے ہوئے ہیں یا نماز نہ پڑھی جائے، تو ایسے لوگوں کا ذکر اللہ نے کیا جو مخالفت کریں گے، اور ان مخالفت کرنے والوں سے مقابلہ کرو، ان سے جہاد کرو۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی آخری آیت میں کیا دعا مانگی گئی؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں یہ چلنے نہیں دیتے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کے بعد سورہ آل عمران آئی۔ سورہ آل عمران میں انہی کافروں اور دین کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے، جہاد کرنے کے زیادہ تر مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم، اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے، یہ وہ راز ہے جو اللہ اس کے رسول کے درمیان میں ہے، اور اللہ نے منع کیا نبی کو بتانا نہیں کسی کو، ورنہ اللہ کے نبی ایک ایک چیز بتا دیتے، کوئی چیز آپ نے چھوڑی نہیں، یہ راز ہے، یہ امتحان ہے، اس پر ایمان لاؤ گے، لانا ضروری ہے، اس کے پڑھنے پہ ثواب بھی ملے گا، اس کے معنی بتانا تمہاری مصلحت میں نہیں ہے، اللہ کی مصلحت نہیں ہے، اس لیے اللہ نے نہیں بتائے، جو نہیں بتائے اس کے پیچھے مت پڑو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر اللہ نے اس کے بعد ایک ایسا مضمون، ایک ایسی بات ذکر کی ہے
جس کی وجہ سے دنیا کے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک مومن اور ایک کافر۔ بس دو ہی طرح کے لوگ ہیں، تیسرا کوئی نہیں، مومن کافر۔ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اگر مومن نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔ کافر ہے، کافر کو گالی تھوڑی ہے، کافر کے معنی کافر نہیں جانتا، کافر کیا نہیں جانتا، مسلمان نہیں جانتا۔ کافر کے معنی ہیں، کافر کے معنی ہیں انکار کرنے والا، نہ ماننے والا، جو ایک اللہ کو نہ مانے، توحید کو نہ مانے، اللہ کے نبی کو نہ مانے، اللہ کی کتاب کو نہ مانے۔ اس سے پوچھو مانتے ہو ان سب چیزوں کو، وہ کہے گا نہیں مانتے تو نہیں ہے۔ کافر، آپ کافر ہیں؟ کافر نہ ماننے والوں کو کہتے ہیں اچھا تو کیا آپ مانتے ہیں؟ کہتے مانتے تو نہیں مانتے، آپ انکار کرتے ہیں۔ تو پوری دنیا دو حصوں میں بٹ گئی۔ سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ ہر نبی نے جس کی سب سے پہلے آ کے تعلیم دی وہ ہے توحید۔ تو اس آیت میں توحید کا ذکر ہے۔ توحید کرنے والی ذات اللہ کی ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی۔ کون؟ اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ایک دعویٰ ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کس بیس پہ ہم مانیں یہ دعویٰ؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ نے دلیل بیان کی، عقلی بھی اور نقلی بھی۔ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہونا چاہیے، اور آسمانی کتابیں بھی یہی بتاتی ہیں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ فرمایا هو الحی القیوم۔ عبادت کہتے ہیں اپنے آپ کو انتہائی ذلیل کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے آگے انتہائی ذلیل کر دینا، یہاں تک کہ آدمی کا سر وہ بیٹھتا ہے جب بھی اوپر رہتا ہے، لیٹتا ہے جب بھی اوپر رہتا ہے، چلتا ہے جب بھی اوپر رہتا ہے، اور تمام جانوروں کے سر جھکے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سر اس لیے نہیں بنایا، یہ اشرف المخلوق ہے، اس کے لیے پوری دنیا کا نظام بنایا ہے۔ یہ سر اگر جھکے گا تو اس کے آگے جھکے گا جس پر عظمتوں کی انتہا ہے، اس سے زیادہ کوئی بعظمت نہیں، کمالات اس پر ختم ہیں، اور وہ ذات اکیلے اللہ کی ہے۔ کیسے؟ فرما هو الحی، وہ زندہ ہے، زندہ تو ہم لوگ بھی ہے۔ کہ ہم لوگوں کی زندگی مانگی ہوئی ہے، کسی کی دی ہوئی ہے، اور کسی کی دی ہوئی چیز پر اپنا کوئی زور نہیں ہے، جب چاہے دے اور جب چاہے لے لے۔ اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم لوگ، اس لیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے یا ہنستا ہے؟ روتا ہے۔ کیوں روتا ہے بھائی؟ اس لیے جہاں وہ تھا وہاں سے وہ آنا نہیں چاہتا تھا، اس کو زبردستی لایا گیا، چلو، اپنا کوئی اختیار ہی نہیں۔ اب جب دنیا میں آیا تو اس کے بعد ایسا مست ہو گیا دنیا کی رنگینیوں میں کہ جب جانے کا ٹائم ہوا فرشتے کہے چلو تو جانا نہیں چاہتا، مگر آنے میں بھی بے بس ہے اور جانے میں بھی بے بس ہے۔ لائی حیات آئے اور قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، نہ آتے وقت خوش تھے اور نہ جاتے وقت خوش ہے۔ یہ تو خدا کی دی ہوئی ہے، حیات ذاتی صرف اللہ کی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول ہے،
لیس قبلہ شیء، اس سے پہلے کچھ نہیں، هو الآخر، وہی آخر ہے، لیس بعدہ شیء، اس کے بعد بھی کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حی ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بتاؤ دنیا میں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، جو موت کے آگے ہار جائے، جو جانے پر مجبور ہو جائے، جو پیدائش پہ مجبور ہو جائے، وہ عبادت کے لائق ہوگا؟ سب مجبور ہے۔ انبیاء اور اولیاء، انبیاء کا بھی تو انتقال ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ نیند بھی آتی ہے، اونگ بھی آتی ہے، جس کو نیند اور اونگ آتی ہے اس کو موت بھی آتی ہے۔ یہی کہا تھا آیت الکرسی میں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، موت بھی نہیں آتی، وہ حی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ دلیل ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حی اور زندہ جاوید بھی نہیں ہے جو ہمیشہ زندہ جاوید رہے، جس پر موت طاری نہ ہو۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جتنے ہیں سب فنا ہو جائیں گے اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، جو باقی تھا باقی رہے گا، وہی عبادت کے لائق ہے، اور یہ شان اور صفت کسی اور کی نہیں ہے، تو عبادت کے لائق بھی کوئی دوسرا، یہ تو انسان کی عقل کہتی ہے۔ دوسری بات، قیوم، وہ سنبھالنے والا ہے، وہ سنبھالنے والا ہے، یعنی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب اپنے قائم رہنے میں محتاج ہیں، کسی کی محتاج ہیں سب، جو کسی کا محتاج نہیں ہے وہ اکیلے اللہ ہے۔ جب یہ خود ہی محتاج ہیں سب کے سب، جو محتاج ہو وہ عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ نبی محتاج، نبی کو بھوک لگتی نہیں لگتی؟ لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، استنجا نبی کرتا ہے۔ اس میں آ رہا ہے ذکر حضرت عیسیٰ کا۔ عیسیٰ علیہ السلام، وہ پادری لوگ آئے تھے نا حضور سے 60، عیسائیوں کا بھی ذکر کیا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ کہ وہ خدا ہے، خدا کے بیٹے ہیں، خدائی کا حصہ ہیں۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں معلوم، پھر ٹیک لگائیں گے تو پھر تو یہی ہوگا۔ ہیں؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، پھر بیٹھنا خالی مقصد تھوڑی ہے، تھوڑا سا آگے بڑھ کے پھر بعد میں پھر ٹیک لگا لیجئے، پھر آگے بڑھ جائیے، ایک حالت پہ نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ، عیسیٰ خدا ہے، دوسرا عقیدہ خدا کے بیٹے، تیسرا عقیدہ 3 طاقتوں کا نام خدا ہے، ایک طاقت ان میں سے عیسیٰ ہے، ایک مریم ہے، ایک اللہ ہے۔ عیسائیوں میں قرآن نے کہا عیسیٰ اور مریم یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ دلیل، ایسی دلیل قرآن بیان کرتا ہے جو خالی پروفیسر اور ڈاکٹر اور پڑھے لکھے لوگ سمجھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن ہدایت ہدی للناس، سب کے لیے ہدایت ہے۔ سب کا مطلب پڑھے لکھے، غیر پڑھے لکھے، شہری، دیہاتی، حاکم، محکوم، امیر، غریب، مرد، عورت، سب کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ جبھی ہو سکتا ہے جب سب سمجھیں اس کو۔ اللہ جو دلیل دیتا ہے وہ ایسی اللہ نے دلیلیں بیان فرمائی ہیں جو ہر آدمی سمجھ لے۔ دلیل کیا ہے وہ سنیے، آپ کو بھی حیرت ہوگی۔ قرآن کہتا ہے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ یہ خدا اس لیے نہیں ہو سکتے، کانا یاکلانی الطعام، بس یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بس سارا کام ہو گیا اسی میں۔ کھانا کھاتے تھے، کیوں؟ بھوک لگتی تھی تو کھانے کا محتاج ہوا آدمی۔ جب کھانا اس نے کھا لیا، کھانا پیٹ میں پہنچ گیا،
اب اس کے بعد یہ کھانا جو فضلہ بن گیا ہے، اب اس کے نکلنے میں، پیشاب کرنے میں، پاخانہ کرنے میں محتاج، کھانا کھایا تو پانی پینے کا محتاج، اور جو محتاج ہو وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ آپ بتائیے کتنی عمدہ دلیل، کتنی سیدھی، کتنی صاف۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے، کیا بتایا؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسری دلیل، قیوم ہے خدا، وہی سنبھالنے والا ہے، اور سب کو وہی سنبھالے ہوئے ہے، اور سب کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، سب محتاج ہے سنبھالنے والے کے۔ یہ آسمان اتنا بڑا ہے مگر یہ بھی خدا کا محتاج ہے۔ اللہ باقی رکھے تو باقی ہے، جب اللہ اس کو فنا کرے گا تو فنا ہو جائے گا۔ تو جو قیوم، جو خود ہی محتاج ہو اپنے قائم رہنے میں کسی کا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت مریم ہو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سب سے بڑے آپ ہی تو ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں کیا کہا تھا؟ من یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے سمجھ لینا چاہیے ان کے خدا کا انتقال ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ومن یعبد اللہ فإن اللہ هو الحی لا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کبھی مرے گا نہیں۔ تو ہر آدمی، نبی، ولی، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو سنبھالنے کی ضرورت نہ ہو، جس کا خود اپنا وجود ہو۔ لہذا جب ہر آدمی محتاج ہے تو کوئی بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ جو سب کو سنبھالنے والا ہے وہ اکیلا ایک ہے، اور وہ اللہ ہے، لہذا عبادت کے لائق۔ دیکھا آپ نے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ تو ہوئی دلیل عقلی، عقل کہہ رہی ہے وہی خدا ہے۔ اب نقلی اور لکھت کی دلیل کیا ہے؟ سنیے، نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے اتاری ہے آپ پر کتاب سچائی کے ساتھ۔ کون سی کتاب؟ قرآن، سچائی کے ساتھ۔ نزلہ کہا قرآن نے، نزلہ مانے اتارا، انزلہ مانے اتارا۔ نزلہ اور انزلہ میں کیا فرق ہے؟ جتنی آسمانی کتابیں وہ بھی اتری اور قرآن بھی اترا، مگر آسمانی کتابوں کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ آتا انزلہ، اور قرآن کے لیے انزلہ بھی آتا ہے اور نزلہ بھی آتا ہے۔ انزال کے معنی ہیں پوری کتاب ایک دم سے اتار دینا، اور تنزیل نزلہ کے معنی ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے اتارنا۔ قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ سب پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ قرآن کریم پورا کا پورا ایک ساتھ نازل ہوا لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، پورا کا پورا شب قدر کی رات میں۔ پھر وہاں سے 23 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ اللہ فرماتا نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے اتاری ہے آپ پر کتاب سچائی کے ساتھ۔ کیسی کتاب ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، یہ سچا بتاتی ہے ان تمام کتابوں کو جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ ان کتابوں میں کیا تھا کہ عیسیٰ خدا ہے، مریم خدا ہے۔ ان تمام کتابوں میں یہی تعلیم تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جتنے انبیاء آئے ان تمام انبیاء نے سب سے پہلے یہی دعوت دی، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ایک بات اگر 1,00,000 آدمی بیان کریں، 1,00,000 آدمی اگر بیان کریں ایک ہی بات کو، اور ایک جگہ کے بھی نہ ہوں، مختلف ملکوں کے ہوں، مختلف زبانیں بولنے والے ہوں، اور ہر آدمی کی دوسرے سے ملاقات بھی نہ ہوئی ہو، اور وہ سارے کے سارے ایک ہی بات کہیں، تو بتائیے وہ لوگ سچے ہوں گے یا جھوٹے؟ وہ بات سچی ہوگی جھوٹی؟
اگر 1,00,000 آدمی یہ کہیں کہ مکہ موجود ہے تو اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں مگر پھر ہم کیا کہیں گے؟ مکہ ہے۔ تو 1,24,000 پیغمبر جو شروع سے آتے رہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ سب ایک جگہ کے نہیں، الگ الگ ملکوں کے ہیں، الگ الگ زبانوں کے ہیں، بولنے والے ہیں، الگ الگ علاقوں کے ہیں، مختلف زمانوں میں ہیں، کتابوں بھی نہیں ایک دوسرے کے بعد پہنچی ہیں، مگر سب بات ایک ہی کرتے ہیں، کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب اتنے لوگ بتا رہے ہیں تو اتنے لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے آپ پر جو کتاب نازل فرمائی سچائی کے ساتھ نازل فرمائی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ ان تمام کتابوں کو سچا بتاتی ہے جو اس سے پہلے۔ وہ کتابیں قرآن کو سچا بتاتی ہیں، آخری نبی کو سچا بتاتی ہیں۔ ہر کتاب میں ذکر ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری کتاب قرآن ہے، ہر کتاب یہ بتاتی ہے۔ تو ہر کتاب آخری نبی کے بارے میں بتاتی ہے، اور نبی کیا بتاتے ہیں؟ وہ ساری کتابیں سچی تھیں۔ مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ نے تورات نازل کی، اللہ نے انجیل نازل کی اس سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے۔ اور کیا کام تھا ان کتابوں کا؟ ھدی للناس، وہ اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کی ہدایت اور رہبری کرتی تھی۔ انہوں نے کیا رہبری کی؟ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری کتاب قرآن ہے، ہر نبی کی امت کو ہر نبی نے بتایا، نازل ہونے والی کتاب نے بتایا، رہبری کی۔ ہر کتاب میں یہی لکھا ہوا تھا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے فرقان نازل کیا۔ فرقان کے معنی ایک نام قرآن کا فرقان بھی ہے۔ فرقان معنی فرق کرنے والی چیز، فیصلے کی چیز، یعنی حلال اور حرام، حق اور باطل، صحیح اور غلط، جس کے ذریعے سے معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ فرقان۔ تو اللہ کی نازل کی ہوئی تمام کتابیں فرقان تھی؟ نہیں تھی۔ ہر کتاب نے اپنے اپنے زمانے میں کیا بتایا؟ صحیح یہ ہے، وہ غلط ہے۔ بتوں کی پوجا، ستاروں کی پوجا، درختوں کی پوجا، دریاؤں کی پوجا کیا ہے؟ صحیح ہے غلط؟ کرے صحیح ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا آپ کی طرف ہوش میں جاگتے ہوئے توجہ کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ غلط ہے۔ ہر کتاب نے یہی بتایا ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ یہ مشرک ہے، وہ سب سے بڑے مجرم ہیں، وہ انہوں نے خدا کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیا ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ ہر جرم کو اگر چاہے گا بغیر توبہ کے معاف کر دے گا، جس کا چاہے گا، مگر مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ عزیز ہے، عزیز مانے زبردست، غالب، ہر چیز پر غالب، ہر چیز اس کے ماتحت، قادر ہے۔ غالب مطلب جو اللہ کے ساتھ شرک کریں اللہ ان کو سزا دینے پر قادر ہے، سزا دے سکتا ہے، لیکن سزا اللہ دے نہیں رہا ہے۔ فرما قادر بھی ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے والا بھی ہے، بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے، بدلہ بھی لے گا مجرموں سے۔ لیکن فی الحال جو اللہ بدلہ نہیں لے رہا اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ خالی قادر نہیں ہے، قادر ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے۔ حکیم یعنی جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا ہے۔
حکیم کے معنی ہر کام حکمت سے بھرا، جو چیز جس موقع پہ ہونا چاہیے وہیں، آنکھیں جہاں ہونا چاہیے وہیں پہ رکھی، اور ناک جہاں پہ ہونا چاہیے وہاں پہ لگائی۔ اگر تھوڑا سا خدا کی اس ترتیب میں فرق کر دیا جائے سارا حسن خاک میں مل جائے گا۔ اس لیے سزا دینے پر قادر ہے، مگر سزا دیتا کب ہے؟ آپ دعائیں کیجئے، اللہ نے کہا دعا کرنے کے لیے، دعا عبادت بھی ہے، لیکن دعا قبول بھی ہو جاتی ہے، لیکن فوراً وہ سزا دے دے، فوراً وہ سزا دے دے ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ آپ کا پابند نہیں حکم کا، وہ حکمت کے مطابق جب مناسب ہوگا جب ہی سزا دے گا۔ فرعون کو سزا اللہ نے کب دی تھی؟ 40 سال کے بعد۔ دعا کس نے کی تھی؟ فرعون کے لیے بد دعا کس نے کی تھی؟ دھیرے سے بتاؤ سوچ کے، کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ ولی تھے نا؟ ارے بہت بڑے پیغمبر، اور اس دعا پر آمین کہنے والا بھی پیغمبر، کون؟ حضرت ہارون۔ اور خدا نے قرآن میں کہہ دیا قد اجیبت دعوتکما، موسیٰ اور ہارون دل چھوٹا نہ کرنا، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ اور فرعون اسی طرح دندنا رہا ہے، اسرائیل کی طرح، اسی نے بچوں کا قتل عام کیا تھا، اس نے بھی بچوں کا قتل عام کیا، 70,000 بچوں کا قتل عام کیا تھا فرعون نے۔ یہ اس زمانے کا فرعون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، حضرت ہارون آمین کہہ رہے ہیں، اللہ یہ بھی کہہ رہا تم دونوں کی دعا قبول ہے، لیکن سزا کب دی خدا نے؟ حکمت کے مطابق۔ جب وہ سزا کا اس کا وقت آیا 40 سال کے بعد، تب خدا نے اسے سزا دی۔ اور ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نہ کرے کسی کے پاس طاقت آ جائے، اگر طاقت آ گئی تو پھر وہ دیکھے گا نہیں موقع ہے یا نہیں ہے، بس طاقت کا اظہار ہے، آپ نے یہ کہا کیسے؟ آپ دیکھیے یہی ہے۔ اور جب تک طاقت نہیں ہے تو انتظار میں ہے، کاہے کہ ملنے دو، ٹائم آنے دو، موقع ملنے دو، تمہیں بتائیں گے۔ اللہ کا معاملہ یہ نہیں، وہ ہر وقت قادر ہے، لیکن پھر بھی فوراً سزا نہیں دیتا۔ معاملہ صرف اس کا نہیں ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ انتظار کر رہا ہے تمہیں سبق سکھائیں گے، فقیر آدمی بھی جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ بھی بدلہ لینے کے لیے دل میں رکھے رہتا ہے اور موقع کے انتظار میں رہتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی نے لکھا، ایک بادشاہ کا وزیر تھا، وہ بڑا ظلم کرتا تھا لوگوں پر۔ اس نے ایک دن ایک فقیر کے ڈھیلا مار دیا۔ اب فقیر ظاہر وہ وزیر اور یہ فقیر، جی میں تو آ رہا تھا بدلہ لیں، مگر لے کیسے؟ اتفاق سے بادشاہ ہو گیا ناراض وزیر سے، اور اس نے اس کو سزا دی۔ اس زمانے میں سزا یہ دی جاتی تھی کہ مجرم کو کنویں میں قید کر دیا جاتا تھا، کنویں میں اس کو قید کر دیا۔ فقیر کو پتا چلا آج کل وزیر صاحب جنہوں نے مارا تھا ڈھیلا کنویں میں، تو ڈھیلا لے کے آئے اور ایک ڈھیلا مارا اس کے۔ تو اس نے پوچھا کیستی کون ہے آپ؟ وہی کلوخ را چرازدی، اور یہ ڈھیلا کیوں مارا آپ نے؟ کہنے یاد نہیں ہے آپ کو؟ ہم وہی فقیر ہیں جس کو ایک دن تم نے ڈھیلا مارا تھا۔ کہنے اب تک کہاں تھے؟ کہا تمہارے منصب و عہدے سے ڈر رہے تھے، اب موقع ملا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سزا فوراً نہیں دیتا، یہ نہیں ہے کہ اللہ کو خبر نہیں کیا ہو رہا ہے اسرائیل میں، کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، قتل عام بچوں کا، عورتوں کا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، سب پتہ ہے اس کو، لیکن اس کے فیصلے بندوں کے حکم کے چاہت کے تابع نہیں ہیں، بلکہ حکمت کے تابع ہیں۔ جب وقت ہوگا اسی وقت سزا دے گا اللہ۔ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں، دعا کرنے پہ ہمیں ثواب میں ملے گا، ہماری دعائیں رائے گاہ بھی نہیں جائیں گی، لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس ابھی ہو جائے، ہم تو جلد باز لوگ ہیں، ہم تو کہتے ابھی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے یہ اللہ کو نہیں معلوم ہے،
اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، زمین میں کہیں بھی ہو اور یہ آسمان میں ہو۔ آسمان و زمین بول کر خدا نے بتایا پوری دنیا اور کائنات میں کہیں بھی کوئی چیز ہو اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، سب پتہ ہے، سزا دینے پہ قادر بھی ہے۔ اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ عیسیٰ کو خدا نہ کہو، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہر ایک سے بدلہ لینے پر قادر نہیں ہے۔ عیسائیوں تم ہی بتاؤ تم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن نے تو اس عقیدے کی تردید کی، مگر عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی تھی، پھانسی دی تھی، صلیب، اسی سولی کا نشان یہ ٹائی ہے، انہی کی دین ہے، لگا سب رہے ہیں آج کل۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ قتل کیا ہے عیسیٰ کو، نہ پھانسی دی ہے، مگر کسی کو پتہ نہیں چلا کہ عیسیٰ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے زندہ آسمانوں پر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، وہ زندہ ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب یہودی عیسائی یہ عقیدہ رکھتے، یہودی کہتے ہیں ہم نے پھانسی دی، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں نے ہمارے پیغمبر کو پھانسی دی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ خدا کو پھانسی دی جا سکتی ہے؟ بولیے، تو پھر بھی عقیدہ رکھتے ہو عیسیٰ خدا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ عزیز انتقام ہے، بدلہ لینے والا، ہر چیز پر قادر خدا ہے، پیغمبر بھی ہر چیز پر قادر نہیں ہے، لہذا جب قادر نہیں ہے، مجبور تھے، بے بس تھے، سولی دے دی گئی تمہارے خیال کے مطابق، پھر تم خدا کہتے ہو، شرماتے کیوں نہیں؟ اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور اللہ ہی ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، تمہاری صورتیں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے، کہاں؟ فی الارحام، ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا مطلب اتنے نمونے، اتنے ماڈل خدا کے کارخانے میں ہیں کہ دو آدمی بالکل سیم، ایک جیسے نہیں ملیں گے پوری دنیا میں۔ شکلیں تو الگ چھوڑیے، انسان کے ہاتھوں میں خدا نے جو لکیریں بنائی ہیں، یہ لکیریں بھی کسی انسان کی کسی انسان سے نہیں ملتی۔ یہ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی دلیل ہے، سوچیے آپ، تصور کیجئے، اللہ صورتیں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ انسان کی شکلوں کو آپ دیکھ لیے، ہر آدمی کی صورت الگ ہے۔ کہاں بناتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں بناتا ہے۔ عیسیٰ کو خدا مت کہو، اللہ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ جس طرح اللہ نے تمام انسانوں کو ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، ایسے عیسیٰ کو بھی ان کی ماں کے پیٹ میں پیدا کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں رہے ہیں اور باقاعدہ ان کی ولادت ہوئی ہے، اور ان کی ماں نے ان کو دودھ پلایا ہے۔ جس کی شکل بنائی جائے ماں کے پیٹ میں، جو پیدا ہو اور جو دودھ پیے، جس کو دودھ پلایا جائے، وہ خدا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے یصور فی الارحام کیف یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ صورتیں بناتا ہے، تصویریں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لہذا عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ کئی صفتیں اللہ نے بیان کی، سب سے پہلے کیا بتایا؟ حی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حی نہیں ہے۔ دوسرا کیا بتایا؟ قیوم ہے، قیوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب قیوم کوئی نہیں ہے، حی کوئی نہیں ہے، تو عبادت کے لائق بھی نہیں۔ پھر کیا بتایا؟ عزیز ہے اللہ، ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہر چیز کے اوپر غالب نہیں ہے، جو ہر چیز پر غالب ہو وہی عبادت کے لائق ہے، وہ خدا ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا یصور فی الارحام، کیا کہا؟ لا یخفی علیہ شیء، وہ اللہ ایسا، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔
اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو. جس پر کوئی چیز چھپی نہ ہو وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہوتا. پھر کیا فرمایا؟ وہی ماں کے پیٹ میں کیا بناتا ہے؟ ہاں کیا؟ ماں کے پیٹ میں کیا مطلب؟ کیا آگے تو بتاؤ. یہ ماں کے پیٹ میں یصورو، تصویریں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں. ماں کو بھی نہیں پتا ہے، باپ کو بھی نہیں پتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہ تصویریں بناتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی تصویر اللہ نے بنائی ہے، لہذا یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی تو تصویریں بنائی گئی ہیں. جو بنایا گیا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. بنانے والا ایک، اور جس کو بنایا وہ بہت. ہر جن کو بنایا گیا ہے سب محتاج ہیں بنانے والے کے. اللہ فرماتا ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہ جو عیسائی آئے تھے، وفد تھا عیسائیوں کا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں، وہ 60 آدمی تھے. ان میں جو سردار تھا اس کا نام تھا عبد المسیح عاقب، اور جو وزیر و مشیر تھا اس کا نام تھا سید، اور جو سب سے بڑا عالم ان کا تھا، مذہبی پیشوا، پوپ، پادری، اس کا نام تھا ابو حارثہ ابن علقمہ. یہ وفد تھا، مدینے میں آیا بڑی شان و شوکت کے ساتھ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بحث کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ تو بندے ہیں خدا کے، رسول ہے. تو آپ نے یہی دلیلیں ان کو دیں. قیوم کہاں ہے وہ؟ حی کہاں ہے وہ؟ عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ہوگی، یاتی علیہ الفنا، عیسیٰ کا انتقال ہوگا، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو عیسائیوں نے انکار نہیں کیا، کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہر بات صحیح کہہ رہے ہیں. آخر میں کہنے لگے عیسائی کہ مگر قرآن میں تو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. جب ان کا کوئی باپ نہیں تو ان کا باپ اللہ ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے کیا بتایا؟ یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ تعالیٰ رحم میں بچے کو پیدا کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے. مطلب اس کے لیے باپ ہونا ضروری نہیں. پیدا کرنے کے 4 طریقے، باپ اور ماں دونوں ہوں، جیسے عام طور پر ولادت ہوتی ہے. نہ باپ ہو نہ ماں ہو، جیسے آدم کو پیدا کر دیا، نہ مرد ہو نہ عورت، آدم کو پیدا کر دیا. اور باپ و ماں دونوں ہو، جیسے عام انسان. پھر مرد ہو اور عورت نہ ہو، اکیلے مرد سے پیدا کر دیا. کس کو پیدا کیا تھا؟ مسلم، اکیلے مرد سے. وہ بولیں گے ضرور، پریشان ہیں لوگ، ارے تم کیوں بولے؟ سبحان اللہ. حضرت حوا کو وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، آدم سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا. تو صرف مرد سے، بغیر عورت کے. چوتھا طریقہ کیا تھا؟ کہ بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا کر دے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے صرف ماں سے پیدا کر کے دکھا دیا. کیف یشاء، جس طرح پیدا کرتا ہے. لہذا یہ کہنا کیا کہ عیسیٰ کو کوئی باپ نہیں ہے تو ان کا باپ اللہ ہے اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن کریم اس آیت کی تردید کر رہا ہے. انہوں نے پھر کہا کہ قرآن میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا روح اللہ، روح منہ، اللہ کی روح. کلمۃ القاہا الی مریم، عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے جو مریم کے تک اللہ نے پہنچایا. تو عیسائی کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے جب وہ اللہ کی روح ہے تو اللہ کے بیٹے، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ان کا باپ ہے. تو قرآن کریم کی آگے والی آیتیں نازل ہوئیں
اور قرآن نے کیا بتایا کہ قرآن اس میں اس شبے کا جواب دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کلمہ کہا، تو وہ اللہ کے بیٹے ہوئے؟ اللہ نے جواب دیا کیا کہا؟ قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں پورے قرآن میں۔ کئی طرح کی؟ دو طرح کی، ایک ہے محکم، ایک ہے متشابہ۔ محکم کا مطلب ہوتا ہے ایسی آیت جس کی مراد، جس کے معنی بالکل کھلے ہوئے، جو بھی عربی جانتا ہے وہ سمجھ لے گا اس کا یہ معنی ہے، ان کو کہتے ہیں محکم۔ قرآن کی دوسری آیتیں ایسی ہیں جن کے معنی کوئی نہیں جانتا، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد کیا ہے، یہاں پہ کون سے معنی مراد ہے کوئی نہیں جانتا۔ تو دو طرح کی آیتیں قرآن میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ روح منہ جو تم پیش کر رہے ہو، یہ کلمت اللہ جو کہہ رہے ہو، یہ آیت کون سی ہے جس کے معنی ہر آدمی نہیں جانتا۔ ایسی آیتوں کو پیش کر کے غلط بات مت کرو، وہ آیت پیش کرو جس کے معنی بالکل کھلے ہوئے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ قرآن میں دو طرح کی آیتیں، کون کون مؤذن کون سبحان اللہ، کون محکمات اور متشابہات۔ تو قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو طرح کی بھی آیتیں، کون؟ ایک آیت کیا ہے؟ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ صرف میرے بندے ہیں، ہم نے ان پر انعام کیا ہے، ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، توریت عطا کی، ہم نے ان کو نبی بنایا۔ یہ آیت کیسی ہے؟ محکم ہے متشابہ؟ بولو کیسی ہے؟ محکم کسے بتایا تھا؟ جس کے معنی بالکل کلیئر، متعین، صاف سمجھ میں آ جائیں۔ عیسیٰ بندے ہیں صرف، ان ہوا الا عبد، عیسیٰ صرف بندے ہیں۔ انعمنا علیہ، ہم نے ان کو انعام دیا ہے، نبوت کا انعام تو اور انجیل کا انعام۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کیا بتائی؟ محکم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کا معاملہ اللہ کے وہاں ایسا ہے جیسے آدم کا معاملہ۔ مطلب عیسیٰ کا باپ تلاش کر رہے ہو تم، بغیر باپ کے خدا نے پیدا کیا، اور آدم کی ماں بھی تلاش کرو، باپ بھی تلاش کرو، ان کو تو خدا نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ تو جو خدا بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ صرف ماں سے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے وہاں ایسے آدم کا معاملہ، خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کر دیا۔ جو آدم کو مٹی سے بنا سکتا ہے وہ عیسیٰ کو صرف ماں سے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ آیتیں محکم ہیں۔ وہ آیت اللہ کی روح ہیں عیسیٰ، اس کا مطلب بھی وہی لیا جائے گا جو محکم آیت کا مطلب ہے۔ اگر اس کا مطلب تم یہ لوگے وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو قرآن کی اس آیت کے وہ خلاف ہو جائے گا۔ لہذا زیادہ تر لوگ جو گمراہ لوگ ہیں وہ کھلی ہوئی آیتیں نہیں پیش کرتے، وہ ہمیشہ ایسی آیتیں پیش کرتے ہیں جن کے کئی معنی ہو سکتے ہوں اور اپنے مطلب کے مطابق وہ معنی لے لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اے پیغمبر آپ پر کتاب نازل کی۔ مِنْهُ آیات محکمات، ان میں سے ایسی آیتیں ہیں جو محکم ہیں۔ محکم کا مطلب جن کے معنی صاف، کلیئر، واضح، ایک ہی معنی ہے کہ یہی معنی ہو سکتے ہیں بس۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ متشابہ ہونے کا مطلب اس کے معنی پڑھا لکھا آدمی بھی سمجھ نہیں سکتا ہے، جیسے الف لام میم، بتائیے معنی اس کا۔ الف لام را، بڑے سے بڑا عالم اس کے معنی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ بڑے پیر صاحب بتا دیں گے شاید، ہے وہ بھی نہیں بتا پائیں۔
امام بخاری وہ بھی نہیں بتا پائے. صحابہ میں علی بڑے عالم تھے، حضرت علی، حضرت علی بتا دیں گے کہ وہ بھی نہیں بتا پائے. اور ان میں بھی سب سے بڑے عالم نبی کے بعد صدیق اکبر ہیں، وہ بھی کیا کہیں گے اس کے معنی میں نہیں معلوم. پھر یہ اللہ نے آیتیں ایسی نازل کیوں کی ہیں؟ یہ بندوں کا امتحان ہے کہ دیکھیں ان کو کلام الہی مانتے ہو، یہ ان کے معنی کی کھوج میں پڑ جاتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہ آیات محکمات، ان میں سے بعض آیتیں ایسی جو محکم ہیں، جن کے معنی صاف ہیں، واضح ہیں، ان کی مراد متعین ہے. ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے، عمل انہی آیات پر کیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں جن کے معنی سب آدمی سمجھ نہیں سکتے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. اللہ فرماتا اب دنیا میں لوگ بھی دو طرح کے ہیں. کون کون؟ ایک وہ ہیں جو محکم آیتیں جن کے معنی معلوم ہیں انہی پر عمل کرتے ہیں، اور جن کے معنی اللہ نے نہیں بتائے ان کی کھوج میں نہیں لگتے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو صاف آیتوں کو چھوڑ کر جن کے معنی واضح نہیں ایسی آیتوں میں غور کرتے ہیں اور انہی آیتوں کو لے کر اسلام پر، مسلمانوں پر، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں. اللہ فرماتا جن کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، فساد ہے، ایسے لوگ محکم پر عمل نہیں کریں گے، متشابہ پر عمل کریں گے. سنیے اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، گمراہی کے جراثیم ہیں، فَيَتَّبِعُونَ، وہ چلتے ہیں، پیچھے پڑتے ہیں ان آیتوں کے جن کے معنی مراد متعین نہیں ہے، صاف نہیں ہے. کیوں ایسا کرتے وہ؟ ابتغاء الفتنہ، گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو، وابتغاء تاویلی، اور اس کے معنی کو تلاش کرنے کے لیے اس کے معنی یہ ہے میں معلوم ہو جائے. اللہ فرماتا وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور ان آیتوں کے معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا اسی لیے وہ بندے، ادھر بیٹھو آ کے ادھر سامنے، یہ بھی بتانا پڑتا، سکھانا پڑتا ہے. چلو ادھر، بیچ میں جگہ چھوڑ کے چل دیے. یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا جو لوگ علم میں پختہ ہیں ان لوگوں کا شیوا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں محکم ہو یا متشابہ ہو، ایمان سب پر لاتے ہیں مگر عمل انہی آیتوں پر کریں گے جن آیتوں کے معنی کلیئر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اس پر ایمان لے آئے. کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. ہر آیت ہمارے رب کا کلام ہے، جس کی مصلحت سمجھی اللہ نے معنی بتا دیے، اور جس میں مصلحت نہیں تھی اس کے معنی نہیں بتائے. ایمان ہم سب پر لاتے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اور اللہ فرماتا ہے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. جو بے عقل ہوں گے وہ ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی رہیں گے. اللہ فرماتا جو اہل علم ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ آیتیں اللہ ہی کے کلام کی یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، اور جس میں مصلحت خدا نے سمجھی اس کے معنی بتا دیے، جس میں نہیں سمجھی اس کے معنی نہیں بتائے. مگر اس کے باوجود اللہ کہتا ہے وہ ہیں تو کامل مکمل میرے بندے، مگر غرور نہیں کرتے، ڈرتے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے رہتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو تہجد پڑھ رہے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو پھر فرض نمازیں بھی ہم سے چھوٹنے لگے. ابھی تو ہم اہل سنت و جماعت میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ایک منزل ایسی آ جائے ہم شیعہ ہو جائیں، قادیانی ہو جائیں، دین سے مرتد ہو جائیں. کیا ایسے لوگ نہیں ہیں؟ پڑھے لکھے ہونے کے بعد، حدیث و قرآن پڑھانے کے بعد بھی لوگ راستے سے بہک گئے. اللہ فرماتا اس لیے جو سمجھدار ہمارے بندے ہیں وہ اگرچہ صحیح راستے پر ہیں
مگر پھر بھی ہمیشہ ہم سے دعا کرتے رہتے. کیا دعا کرتے ہیں؟ سنیے دعا. اس دعا کی ضرورت سب کو. کیا دعا اللہ نے سکھائی؟ کیا دعا کرتے ہیں وہ؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے ہمارے پالنے والے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجئے. بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، مسلمان بنا دیا، سیدھے راستے پر اے اللہ آپ نے چلا دیا. ہم آپ ہی سے درخواست کرتے ہیں مرتے دم تک سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہم آپ ہی سے درخواست کرتے. کیوں؟ اگر ہم سیدھے راستے پر ہیں تو آپ کی توفیق سے ہیں. اگر آپ کی توفیق ہٹ جائے گی تو چاہے جتنا علم ہو اور چاہے جتنا تقوی ہو اور چاہے جتنی بزرگی ہو اور چاہے جتنا بڑا آدمی ہو، وہ راستے سے بہک جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نہ دی. کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے. اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے اپنی خاص رحمت عطا فرمائیے. اور خاص رحمت کا مطلب یعنی سیدھے راستے پر مرتے دم تک ہمیں چلا لیجیے آپ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ ہی عطا کرنے والے ہیں. جس کو آپ عطا کریں کوئی محروم نہیں کر سکتا، اور جس کو محروم کر دیں اس کو کوئی نواز نہیں سکتا. اس آیت سے پتہ چلا ہدایت اور گمراہی اللہ کے قبضے میں ہے، کسی آدمی کی جاگیر نہیں ہے. ہدایت پر ہے، ہدایت پہ مرے گا بھی. ایک بزرگ تھے تو ان کا آخری وقت ہوا، اور جب آخری وقت کسی کا ہو تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کے پاس بیٹھ کر کے تلقین کرو. تلقین کے معنی سکھانا. کیا تلقین کرو؟ جو بچے کو جب بولنے لگے تو سب سے پہلے کیا سکھاؤ؟ لا الہ الا اللہ. جب بچہ مرنے لگے بڑا ہونے کے بعد اس وقت بھی یہی سکھاؤ. کیسے سکھاؤ گے؟ کہا اس کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے پڑھو لا الہ الا اللہ. اس سے مت کہو پڑھو لا الہ الا اللہ. اس لیے وہ وقت بڑا سخت ہوتا ہے. ہو سکتا اس نے کہا ہم نہیں پڑھیں گے، تو آپ کے کہنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا. زور سے پڑھو، اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لے گا وہ. تو اخیر وقت ان کا آ گیا اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کیا کر رہے تھے؟ بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ پنکھا جل رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے. اب وہ کیا کر رہے تھے؟ کلمہ نہیں پڑھ رہے، وہ کر رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. تو جو لوگ اس میں سے کم علم تھے وہ تو کہنے ارے حضرت کو کیا ہوا بتائیے، ہم لوگ کلمہ پڑھو کرے ابھی نہیں. لیکن جو سمجھدار لوگ تھے وہ خاموش رہے، کچھ کہا نہیں. خیر تھوڑی دیر کے بعد ان کو افاقہ ہو گیا، طبیعت ان کی ٹھیک ہو گئی. کہنے حضرت یہ بتائیے کہ آپ جو ہے جب کلمہ پڑھا جا رہا تھا تو آپ کر رہے ابھی نہیں. تو میں کلمے سے نہیں کہہ رہا تھا کلمے کے بارے میں ابھی نہیں کلمہ پڑھوں گا، بلکہ تم تو کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور شیطان بیٹھ کے میرے پاس کہہ رہا تھا کامیاب ہو گئے کامیاب ہو گئے، ایمان بچا کے لے گئے. میں کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا ہے. جب تک موت نہ ہو جائے کلمے پر، جب تک کہ اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی ساری زندگی جنتیوں والے عمل کرتا ہے، اخیر میں تقدیر کا لکھا ہوا غالب آتا ہے، کلمہ کفر بکتا ہے اور سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے. ایک آدمی ساری زندگی کافروں والا عمل کرتا ہے، اخیر وقت میں کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اور سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا. اس لیے ہر آدمی کو عبادت پر غرور نہیں کرنا چاہیے اور دوسرے آدمی کو اپنے سے زیادہ حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. کیا معلوم کس کی موت کیسے ہو. ایک دوسرے بزرگ تھے تو ان کی داڑھی تھی، مگر داڑھی پوری نہیں تھی، تھوڑے سے بال نیچے
ٹھوڑی کے نیچے بعض لوگوں کو نکلتے ہیں۔ تو ایک عورت تھی مشرک، وہ ان سے کہتی تھی آپ کی بھی داڑھی ہے اور میرے بکرے کی بھی داڑھی ہے، آپ کی داڑھی اچھی ہے میرے بکرے کی داڑھی اچھی، تو کچھ بولتے ہی نہیں تھے، جواب ہی نہیں دیتے تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ میرا جنازہ ادھر سے گزارا جائے جدھر وہ عورت رہتی ہے۔ جنازہ لے کے لوگ چلے، جب اس کا مکان آیا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے چارپائی پہ جنازے کی اور کہا الحمدللہ میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے۔ زندگی بھر نہیں کہا، اب کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایمان پر خاتمہ ہو گیا۔ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو آدمی، جانور، کتے، بلی، ان تمام چیزوں سے زیادہ یہ اچھے ہیں اور آدمی ان سے برا ہے، اس لیے کہ ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، انسان ہی جہنم میں جائے گا اور جن جہنم میں جائیں گے۔ ایمان کا مکلف انسان ہے اور جن ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان جانوروں میں انصاف کرے گا، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اس کے بعد بدلہ دلا کے کیا کہا، سینگ والی بکری بے سینگ والی بکری کو، سینگ والی بکری نے اگر مارا ہوگا تو اللہ اس کو بھی سینگ دے گا، کہ بدلہ لو۔ جب بدلہ لے لے گا تو کہا کونو ترابا، مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جائیں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب کافر آدمی دیکھ کے تمنا کرے گا کاش کی جیسے یہ مٹی ہو گئے میں بھی مٹی ہو جاتا۔ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس دن کافر تمنا کرے گا کاش کی میں مٹی ہوتا۔ تو اس لیے ہر آدمی کو، محدث ہو، فقیہ ہو، امام ہو، امیر ہو، تہجد گزار ہو، عالم ہو، کچھ بھی ہو، ہر آدمی کو اس دعا سے بے نیازی نہیں ہے، سب کو اس دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخیر زمانے میں دعا کرتے تھے، آپ کیا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھیے۔ حضور یہ دعا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی تو معصوم ہیں، آخری معصوم، آخری پیغمبر، نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، نبی سیدھے راستے سے بہک ہی نہیں سکتا، مگر اللہ کے نبی یہ جو دعا کرتے تھے یہ امت کو سنانے کے لیے کرتے تھے، اس لیے کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے مگر میری امت کو اس کی سخت ضرورت ہے، امت اس کو سیکھ لے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی یہ دعا آپ بہت پڑھتے ہیں، کیا دل بھی پلٹ جاتے ہیں؟ کیا آدمی کے دل بھی پلٹ جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کوئی دل ایسا نہیں ہے، کسی کا بھی دل ایسا نہیں ہے جو رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں نہ ہو، یقلبھا کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے جب چاہتا ہے خدا اس کو پلٹ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو اور مانتے رہو۔ ایک دعا قرآن میں ہے اور ایک دعا حدیث میں ہے۔ قرآن میں دعا کیا؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا ابو بکر صدیق نماز پڑھ رہے تھے، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورت پڑھی، تیسری رکعت میں میں نے کان لگایا کیا پڑھ رہے ہیں تو پتہ چلا یہی پڑھ رہے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ حالانکہ صدیق اکبر کون ہے؟ سوچیے آپ، ہر صحابی سے جنت کا وعدہ، اور صدیق اکبر کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کہتا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اتنا دیں گے ابو بکر خوش ہو جائیں گے، سب سے پہلے ابو بکر داخل ہوں گے، جنت کے ہر دروازے سے ان کو بلایا جائے گا، مگر اس کے باوجود ڈر رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اگر ان کو ڈرنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے تو ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں حج کرنے سے پہلے بڑے نمازی تھے اور حج کر کے آئے ساری نمازیں چھوٹ گئی، یہ ہوا کیا؟ وہاں سے جا کے تو سنبھل کے آنا چاہیے تھا، اور بگڑ گئے۔ زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جگر کی، اور کعبہ بھی گئے پر نہ گیا
عشق بتوں کا، اس لیے ضرورت کہیں بھی چلے جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، لیکن ناز نہ کرنا، کبھی غرور نہ کرنا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں۔ بندے بن کے رہو، محتاج بن کے رہو، خدا سے مانگتے رہو۔ کیا مانگنا ہے؟ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا اور مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا، بلکہ مضمون بھی ہر ایک درخواست کا میرے مالک نے ہمیں سکھلا دیا۔ کیا مانگو گے، کن الفاظ سے مانگو گے؟ ایک تو اللہ نے سکھایا کیا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یاد ہو گئی نا سب کو؟ ارے آپ کو تو پہلے سے یاد ہے ماشاءاللہ، ہے یاد ہو گئی؟ نہیں یاد ہوئی تو کیا کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کتنے دن میں یاد ہو جائے گی؟ اگلے پیر کو انشاءاللہ سنیں گے، پھر تو بہت سارے لوگ اسی ڈر میں نہیں آئیں گے کہ آج سنا جائے گا، لیکن یہ مشکل نہیں ہے، مانگنا ہے، بڑی ضرورت کی چیز ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بیویوں کو سکھائیے۔ کہاں ہے یہ؟ سورہ آل عمران میں۔ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر ہے 8، آیت نمبر 8۔ قرآن پاک کو دیکھیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے، یاد ہو جائے گی۔ ہر نماز میں دیکھ کے پڑھ لیں گے۔ اب تو موبائل میں قرآن ہے، دیکھ کے پڑھ لیا، 4-5 مرتبہ پڑھیں گے، یاد ہو جائے گی۔ اور ایک دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، وہ کون سی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھیے آخر وقت تک، اکھڑنے نہ پائے۔ پھر بندے کیا کہتے ہیں؟ دعا بھی مکمل نہیں ہوئی، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، آئے پیغمبر، اے ہمارے رب، آپ لوگوں کو ایک دن اکٹھا کریں گے اور جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ دن آ کر کے رہے گا، لہذا وہ دن آ کر کے رہے گا۔ اے اللہ، ہم اسی لیے مانگ رہے ہیں آخرت میں ہمیں عذاب سے بچا لیجئے، اور آخرت میں عذاب سے وہی بچے گا جس کی موت صراط مستقیم پر ہوئی ہوگی، جو ہدایت کے اوپر قائم رہے گا۔ اے اللہ، یہ ہدایت کی دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اس کی بڑی سخت ضرورت ہوگی۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ آراف کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، سعید کی والدہ، محمد راشد کی والدہ، محمد نسیم کی طبیعت خراب ہے، اور اسی طریقے سے وہ حافظ ذاکر اور صابر کے والد شاکر صاحب، ان کے اوپر فالج کا اثر ہوا ہے اور بہت بیمار ہیں۔ غفران نسیم کے یعنی بہنوئی، تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس کی برکت سے ہم سب کی نجات اور ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ، اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، جو غلط مقدمات پہ پھنسے ہوئے ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا نہیں بھی کہا ہے، اللہ ان کا حق ہے، اے مالک ان کو عزت کے ساتھ، اجلت کے ساتھ بری فرما دے، سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے اور دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کے لیے اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہیں، غیب سے ان کی مدد فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو اس کے لیے جان کی قربانی پیش کر رہے ہیں، اے اللہ، جنہوں نے شہادت کا جام پی لیا ہے اس مسجد کی حفاظت کی خاطر، اے اللہ ان سب کی شہادتوں کو قبول فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو بچے شہید ہوئے، جو عورتیں شہید ہوئیں،
جو بوڑھے شہید ہوئے، اے اللہ ان سب کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ان سب کی بھرپور مدد اور نصرت اور حمایت فرما، اے اللہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں اور ظلم کی حدیں انہوں نے پار کر لی ہیں، اے اللہ تو خوب واقف ہے، تجھے خوب پتہ ہے، اور یہ ظلم بھی اس لیے ہے اے اللہ کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں تیرا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے اللہ صرف اسی لیے دنیا ان کی دشمن بنی ہوئی ہے، اے اللہ یہودی اور یہودیوں کے جو سپورٹر ہیں اے اللہ حامی ہیں، ان سب کو اے اللہ عبرتناک سزا عطا فرما، ان کو اسی دنیا میں ذلیل اور رسوا فرما دے، اے اللہ ان کی صفوں میں انتشار برپا کر دے، اے اللہ ان کے دماغوں کو پاش پاش کر دے، اے اللہ ان کے ناپاک ارادوں کو انہی پر الٹ دے، اے اللہ اے کائنات کے بنانے والے قہر و غضب کی بجلیاں ان پر گرا دے، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، تمام مساجد، تمام مدارس، تمام مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ احتشام صاحب بیمار ہیں، اے اللہ احتشام صاحب کو شفا عطا فرما، اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔